بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری سیرت انبیاء کرام، اس میں ہم 56 نمبر قسط میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہوا، اس کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے ہی مستقف رہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ قرآن پاک میں ہے سورہ العشر آیت نمبر 72 اور 73 میں، جس کا ترجمہ ہے، ابراہیم نے کہا، کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص اپنے غیر کی عبادت کرتا ہے، اس کا غالب حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور حاجات کا اپنے معبود سے سوال کرتا ہے، تاکہ اس کا معبود جب اس کے سوال کو سنے تو جان لے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، پھر اس کو نفع پہنچائے یا اس سے ضر کو دور کرے۔ جب حال یہ ہے کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور نہ ہی ان کو تمہاری ضروریات اور حاجات کا علم ہوتا ہے، پھر وہ تمہاری کیسے حاجت روائی کریں گے، یا تم کو نفع پہنچائیں گے، یا کس طرح تم سے ضر کو دور کر سکیں گے؟ اور جب تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تم سے ضر اور نقصان کو دور کر سکتے، تو پھر ایسے گونگے، بہرے اور کسی کام نہ آ سکنے والے پتھر کی بے جان مجسموں کی عبادت کو تم کس وجہ سے جائز قرار دیتے ہو؟ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قوی دلیل قائم کی تو ان کے عرفی باپ اور ان کی قوم سے کوئی بات نہ بڑھ سکی جس سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت کو توڑ سکتے اور بتوں کی عبادت پر ان کے اعتراض کو دور کر سکتے۔ قوم کا کہنا کہ ہم نے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرتے پایا، تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو قوی دلیل دیے تو قوم سے کوئی بات نہ بڑھائے، سوائے اس بات کے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح پایا جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ العشر 74 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ اس آیت کریمہ میں قوم کا وہ قول نقل فرمایا گیا جو انہوں نے صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ اب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب دینے کے سوا اور کوئی جواب نہیں کہ ہم نے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، لہذا جس طرح ہمارے باپ دادا تھے اور جس طرح وہ کرتے تھے، ہم بھی اپنے باپ دادے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ ان کی صرف ہٹ درمی تھی کہ ہم نے صرف بتوں کو ہی عبادت کرنا ہے۔ جب قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم بھی اسی طرح بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ کن کی عبادت کرتے رہتے ہو؟ تم اور تمہارے باپ دادا، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے رب العالمین کے۔ قرآن پاک کے سورہ العشر 75 تا 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ابراہیم نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے رہتے ہو؟ تم اور تمہارے باپ دادا، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے رب العالمین کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بتوں کی عبادت کرنے پر سوائے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو دشمن فرمایا۔ دشمن ہونا تو کسی جاندار اور صاحب عقل کی صفت ہے جو کسی کام کی کچھ بگاڑ سکے، کسی کو ضرر اور نقصان پہنچا سکے۔ بے جان پتھر کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، پھر اور کسی کی کیا ضرور چاہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم 82 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہرگز نہیں، وہ عنقریب کفار کی عبادت کرنے کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ کفار دنیا میں جن بتوں کی عبادت کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو زندہ کر دے گا، حتیٰ کہ وہ کفار کو اس کی عبادت کرنے پر ڈانٹیں گے اور ان کی عبادت سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بت میرے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی تمہیں تمام جہانوں کا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قرآن مجید میں ہے، سورہ عشرہ 80 نمبر آیت میں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ عشرہ 81 نمبر آیت میں، وہی میری روح قبض کرے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی دنیا میں جب میری اجل پوری ہو جائے گی تو وہ میری روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کہ ارباب کمال کے لیے موت بھی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کے رنج و علم سے خلاصی اور حیات ابدیہ کے حصول کے لیے موت وسیلہ ہے۔ امام سلبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے موت دے گا اور اپنے فضل سے زندہ فرمائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ موت سے مراد جہل اور مصیبت ہے، اور زندہ کرنے سے مراد علم اور اطاعت ہے، یا مارنے سے مراد گناہ میں مبتلا کرنا ہے، اور زندہ کرنے سے مراد گناہوں سے بچانا ہے، یا مارنے سے مراد اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اور زندہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ سے وصال ہے۔ حقائق سلمہ میں لکھا ہے کہ مارنے سے مراد ہے کہ کسی شخص کو انانیت میں مبتلا کرنا، اور زندہ کرنے سے مراد ہے اس کو ہدایت عطا کرنا۔ علامہ قرطبی مالکی نے لکھا ہے کہ اس کی تفسیر میں ایسے بذیل اقوال ہیں۔ نمبر 1، جو مجھے اپنے خوف سے مارتا ہے اور اپنی امید سے زندہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جو مجھے طمع سے مارتا ہے اور کناز سے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ قرآن پاک میں سورہ الشرا 82 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی خطا کرنے سے مراد یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا یوں کی کہ مجھے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا، یوں نہیں کہا کہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس کی وجہ ادب ہے، اور یہ بتانا کہ بندہ کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے کرم پر متبع فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی امید رکھی جائے تو وہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفور اور معصوم ہیں، پھر انہوں نے اپنی خطاؤں کا کیوں ذکر کیا اور ان کی مغفرت کیوں طلب کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں اور ڈریں، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی مغفرت طلب کریں اور طلب مغفرت میں ان کا اقتداء کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈرنے والوں کے لیے امام ہو جائے، جس طرح عباد الرحمان نے یہ دعا کی تھی۔ سورہ فرقان 74 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم کو متقین کا امام بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ مجھے حکم صحیح فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ قرآن پاک میں الشرا 83 نمبر آیت میں ہے، اور اے میرے رب مجھے حکم صحیح فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ سابقہ آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد اپنے مطالب کے حصول کے لیے دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے مطلوب کی دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں اپنے مطالب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب مجھے حکم صحیح فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ حکم سے مراد علم شریعت ہے، اور ایسا علم جس کے ذریعے وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلاف قائم کر سکے اور مخلوق کی رہنمائی کر سکے، اور یہ کہ وہ علم کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو، کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کا علم نہ ہو یا علم کے تقاضوں پر عمل نہ ہو
اس کو حکیم نہیں کہا جاتا اور نہ اس کے علم کو حکم اور حکمت کہا جاتا ہے۔ نیز فرمایا مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے، یعنی مجھے ایسے علوم اور ایسے اعمال اور اخلاق کی توفیق دے جو مجھے عبادت ریاضت میں ایسے کاملین اور راسخین کے گروہ میں شامل کر دے جو تمام صغیر اور کبیر گناہوں سے نہ ہوں، یا جنت میں مجھے ان کے ساتھ مجتمع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے متعلق فرمایا سورہ بقرہ کی 130 آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں برگزیدہ کیا اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور یہ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالب میں سے پہلا مطالب تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔